تو جناب آخرکار 26ویں ترمیم کے مطابق تشکیل پائے جانے والے نئے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا پہلا اجلاس جو ہے وہ منعقد ہو گیا۔ اس اجلاس میں پہلا جو ہے آئینی بینچ تشکیل دے دیا گیا، جس کی سربراہی جو ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق آئینی بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ 7 اور 5 کے تناسب سے ہوا۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب نے جو ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی کے فیصلے کی مخالفت کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اور نامور قانون داں محترم حامد خان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب کہ مجھے یہ بتائیے کہ آئینی بینچ کی جو ہے وہ تشکیل ہو گئی اور ہم نے دیکھا کہ جی سربراہ کا بھی تعین ہو گیا ہے، لیکن کمیشن میں جو فیصلہ ہوا ہے یہ اکثریتی ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے بعد جو ہے اتفاق رائے پیدا نہیں ہو سکا ہے، اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ تضاد جو ہے وہ مزید بڑھے گا یا اب چیزیں جو ہے معمول کے مطابق چلیں گی؟ جناب معمول تو یہاں کوئی ہے ہی نہیں، یہ پہلی دفعہ اس قسم کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہیں کہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ ملک کی جو سب سے بڑی عدالت ہے اس کا چیف جسٹس اور سینئر ججز جو ہیں اس کا اپنی عدالت کے اوپر کنٹرول ختم ہو گیا، بلکہ باہر سے لائے ہوئے لوگ جن کو نہ عدلیہ کی سمجھ ہے، انڈیپینڈنس جوڈیشری کا پتہ ہے، جس کو اس حکومت نے اپنے ساتھ ہائر کیا ہے، ان کی میجورٹی بن جاتی ہے اور وہ اپنی زبردستی جو ہے وہ اس پر اپنا قابض ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ کے اندرونی فیصلوں پر۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی ایک ہم المیہ دیکھ رہے ہیں۔ جو بات بارہا ہم کہہ رہے تھے کہ یہ سازش ہے آئین کو ختم کرنے کی، عدلیہ کو تباہ و برباد کرنے کی، وہ آپ کے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ پہلی دفعہ کبھی دیکھا ہے کہ چیف جسٹس اس طرح بے بس ہو۔ اچھا، آپ کو کچھ تعجب ہوا کہ جو آپ کے باہر کے نمائندے انہوں نے بھی حکومت ہی کی طرف ووٹ دیا، حکومت کے ساتھ مل کے ووٹ دیا؟ وہ حکومت کی گروپ ہے جس کا وہ نمائندہ ہے۔ اس وقت پاکستان بار کونسل میں ان کی میجورٹی ہے، جس میں ایک لاء منسٹر بھی بنا کر رہا ہے، اور ایک ان میں سے یہ جو ہے ان کا لیڈر یا جو بھی آپ کہیں وہ فاروق نائک ہے، تو وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ تو ایکچولی حکومت کے نمائندے تھے سارے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسا ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو عام ایک تاثر ہے وہ کہ چیف جسٹس جو ہے سب سے بڑا ہے، سب سے مطلب اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہیں، تو کیا اب آئینی بینچ بننے کے بعد جو ہے فضیلت چیف جسٹس کی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے؟ ختم تو نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کم، ہاں کم ہو گئی، کیونکہ جو بات ہم سمجھتے تھے، جو ہمارے نمائندوں نے بھی وہاں کہی کہ آئینی بینچ جو ہے وہ چیف جسٹس اور 4 یا 6 سینئر موسٹ ججوں پر مشتمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر، اصولی طور پر غلط بات ہے۔ اس طرح سے پھر یہ عدالتی نظام جو ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ افیکٹ ہو جاتی ہے۔ انڈیا میں بھی جو ایک کانسٹیٹیوشن کمیشن ہوتا، کانسٹیٹیوشن بینچ ہوتا ہے، 5 پر کبھی 7 پر 5 پر اب تو مشتمل ہے، اس میں چیف جسٹس 4 جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو 18ویں نمبر پہ یا 15ویں نمبر سے اٹھا کے بٹھا دیں، وہ اس میں جو سلیکشن میں کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا، وہ سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو جب کبھی کانسٹیٹیوشن کیس آتا ہے، اوریجنل جورسڈکشن کا کیس آتا ہے تو وہ سنتے ہیں۔ ایک لوگ توقع رکھتے ہیں کہ جب آپ سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں تو آپ کے منصب کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، اور لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گے اور آپ جو ہے مطلب ہے اچھی توقعاتی لوگوں کی ہوتی ہیں، تو جو نئے اب آپ کے کہتے ہیں نا آئینی بینچ کے جو سربراہ ہیں، ان سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ باقاعدہ اس کے خلاف ریفرنس بنے گا، اور ہم بنائیں گے، کیونکہ اس میں جو آرڈر لکھے ہیں وہ جو 13 ممبر بینچ میں، وہ تو کلیئرلی پروفیشنل، وہ کلیئرلی جوڈیشل مس کنڈکٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میجورٹی کے فیصلے کو مت مانے۔ تو اس میں داد رسی کے لیے آپ لوگ کہاں؟ سارے جو ایونیوز تھے وہ تو بند ہو گئے ہیں جی۔ آپشن ہے، ہم اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لے کے جائیں۔ اچھا، اس حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب کا جو خط ہے جس میں انہوں نے فل کورٹ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کے خیال میں ان حالات میں ممکن ہے؟ کر سکتی ہے، فل کورٹ بیٹھ کے کر سکتی ہے، اس کا پریسیڈنٹ موجود ہے۔ جب 21ویں ترمیم ہم نے چیلنج کی تھی تو فل کورٹ 17 ججز بیٹھ کے، اس کو سربراہی تھی چیف جسٹس سے ناصر الملک، تو انہوں نے سنا تھا کہ
تو یہ ابھی یہی ہونا چاہیے کیونکہ ہم 26ویں ترمیم جو ہے کیونکہ یہ بنیادی اسٹرکچر جو ہے یہ بنیادی فیچرز جو ہیں ان کے اس کے خلاف ہے تو اس کے لیے فل کوٹ ہی بننا چاہیے. اچھا لیکن حامد صاحب اگر یہ جو آئینی بینچ ہے اس کے پاس اس طرح کا کیس جاتا ہے کہ جی 26ویں ترمیم کو ریویو کرنا ہے تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تو خود اس کے بینیفیشری ہے نا, یہ اس 26ویں ترمیم کے نتیجے میں یہ بینچ بنائے بیٹھے ہیں نا, تو اگر 26ویں ترمیم ہی سرے سے اڑ جاتی ہے تو یہ بینچ بھی ساتھ جاتا ہے اور یہ ججز بھی اس بینچ کا حصہ نہیں رہتے. اچھا اب یہ بتائیے کہ مطلب آپ پی ٹی آئی کے بھی سینئر رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, کیا آپشنز ہیں وکلاء برادری کے پاس جو کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جی منقسم ہے, کوئی باہر کے لوگ جو ہیں وہ سپورٹ حکومت کو کر رہے ہیں, تو جو آپ لوگ تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں, مزاحمت کی بات کر رہے ہیں, کیا آپشنز ہیں آپ کے پاس؟ جی نہیں, ہمارے پاس سارے آپشن ہیں, ہم لیٹیگیشن میں بھی جائیں گے, چیلنج بھی جہاں کر سکے آئینی طور پہ کریں گے, جہاں اور بھی جس کسی مینز کے ساتھ ہم نے ریزسٹ کرنا ہے ہم ریزسٹ کریں گے, ہم ہر طرح سے ریزسٹ کریں گے یہ جو کچھ بھی عدلیہ کی بربادی کے لیے کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے سینئر لائر صاحب کی گفتگو سنی اور ان کی جو تنقید ہے اس کو آپ نے ملاحظہ فرمایا, لیکن اصل بات یہی ہے کہ جی پاکستان میں جو معاملات جو ہیں وہ اتفاق رائے سے جو طے ہو سکتے ہیں وہ اگر صرف آپ بروٹ میجورٹی پہ کر رہے ہوں گے تو تضاد بڑھے گا, اور بجائے اس کے کہ جناب کہتے ہیں نا کہ تضاد کم ہو, آپ کے یہاں جو محاذرائی کا خاتمہ ہو, اس میں اضافہ ہوگا, جو کہ پاکستان کی جو خواہش ہے کہ جی ہمیں ہماری معیشت کو بحال ہونا ہے, پاکستان کو مستحکم کرنا ہے, اس فلسفے کو رد کرتا ہے. لیکن خیر اس وقت پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے.